محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. آج کا جو عنوان ہے، ایک عنوان یہ ہے کہ کوئی ہمارا دوست، ساتھی، رشتہ دار سفر وغیرہ پہ جا رہے ہوں، ہم سے رخصت ہو رہے ہوں، تو ان کو کیسے ودا کریں گے اور کیسے رخصت کریں گے، اس سلسلے میں اسلامی ہدایات وغیرہ کیا ہے، اس کو اس عنوان کے تحت ذکر کیا گیا. اس کے بعد کیونکہ یہ عنوانات چھوٹے چھوٹے ہیں، اس وجہ سے دو عنوان آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے دائیں طرف سے کرنا چاہیے، اور ہر برا کام یا نامناسب کام جو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے گا. یہ دو عنوانات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کریں گے. پہلی چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تو کیا تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد واقعات کو بھی ذکر کیا، کہ جیسے ایک رخصت یہ ہے جو وقتی طور پر ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں، اور ایک رخصتی وہ ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہو اور اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کچھ دن کے بعد دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دے، نصیحت کرے، جس کو وصیت کہتے ہیں عربی میں، کہ مرنے والا اگر اپنے گھر والوں کو کسی بات کی نصیحت کرتا ہے تو عربی میں اس کو وصیت کہتے ہیں. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے آخر وقت میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو منتخب کیا ہے، لہذا ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے بعد بھی اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں ہمارے درمیان ایک بیان آپ نے کیا، خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ ممکن ہے کہ عنقریب مجھے اللہ کا فرشتہ بلائے اور میں اس کے جواب میں ہاں کہوں، یعنی میں رخصت ہو جاؤں گا، تو میں جو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو تم مضبوطی سے تھامنا. اس میں پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ جس میں اللہ نے انسانوں کے لیے نور رکھا ہے، ہدایت رکھی ہے، لہذا اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو اختیار کرنا. دوسری چیز میرے گھر والے ہیں، اہل بیتی، میرے اہل بیت ہے، ان کے بارے میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا کہ ان کا احترام ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، زیادتی والا سلوک ان کے ساتھ نہ کیا جائے. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک تو یہ کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. بعد میں صحابہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ان ساری چیزوں کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنی امت کو ان باتوں کی نصیحت کی، جیسے ایک رخصت ہونے والا اہم ترین پیغام اپنے لوگوں کو دے کر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ تم ان چیزوں کو تھام لو گے، ان کو اختیار کرو گے، عمل کرو گے، تو تم راہ راست پر، سیدھے راستے پہ چلنے والے بنو گے. یہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتے تھے دور دراز سے، تو ان کو کیسے رخصت کرتے تھے. آگے ایک عنوان ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ ہم چند نوجوان، ہم عمر، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے علاقے سے 20 دن آپ کے پاس ہم نے قیام کیا، ٹھہرے رہے اور آپ سے دین کو ہم نے سیکھا۔ جب ہمارے 20 دن ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ ہم گھر والوں کی طرف رغبت رکھ رہے ہیں، یعنی گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون لوگ رہتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میری ماں ہے، بھائی بہن جو بھی تھے، میں نے ساروں کے بارے میں ذکر کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ لہٰذا تم چونکہ گھر والوں کے بارے میں شوق رکھتے ہو، ان کے پاس جانا چاہتے ہو، تو لہٰذا تم لوگ سارے کے سارے واپس چلے جاؤ۔ لیکن جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجعوا الی اہلیکم، کہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، فاقیموا فیہم، اور ان میں نماز قائم کرو، وعلموہم ومروہم، اور ان کو دین سکھاؤ اور اچھی باتوں کا حکم کرو، وصلوا صلاۃ کذا فی حین کذا وصلوا صلاۃ کذا فی حین کذا، یعنی فلاں فلاں وقت کے اوقات نماز اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان اوقات میں نماز پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے، اور تم میں جو بڑا آدمی ہو عمر میں، علم میں، وہ امامت کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک وفد کو، ایک جماعت کو رخصت کرتے ہوئے ان باتوں کی ہدایات دی اور ان باتوں کی تعلیم دی، اور یہ بتایا کہ تم ان کاموں کو کرنے والے بنو۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل کہ جب ہم کسی کو رخصت کر رہے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہیں، رشتہ داروں کو رخصت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو رخصت کرتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں ان کی دنیاوی چیزوں کے بارے میں ان کو متنبع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ٹائم پر کھاؤ، ٹائم پر سو، ٹائم پر پڑھو، اچھا رہو، تو ایسے ہی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنو، غلط کاموں سے بچنے والے بنو، بری صحبتوں سے محفوظ رہنے والے بنو۔ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو رخصت کریں تو صرف دنیا کی نصیحت کر کے رخصت نہ کر دے، بلکہ دین کے بارے میں بھی ان کو نصیحت کرنے والے بنے۔ اس میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ایک استاد کی، جیسے اللہ کے نبی کے پاس سیکھنے کے واسطے آئے تھے، تو ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں، ایک بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کے پورے حالات پہ نظر رکھنے والا بنے، کہ کس کا رجحان کیسا ہے، کون رہنا چاہتا ہے، کون جانا چاہتا ہے، کس کا مزاج کیسا ہے۔ دوسری چیز نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقت کو فارغ کر کے دین سیکھنے والے بنے، جیسے حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور ہم پورے کے پورے ہم عمر تھے، ہم دین سیکھنے کے لیے نبی کی صحبت میں آ کے 20 دن ہم نے قیام کیا۔ تو دین سیکھنے کے لیے انسان کو وقت نکالنا چاہیے۔ ہم دنیا سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، تفریح اور گھومنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہے، لیکن دین کی بنیادی اور ضروری باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اور انہیں ناواقفیت کے ساتھ ہم اپنے اعمال کو بھی ادھورے انداز میں انجام دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ بھی بتائی کہ جب ہم دین سیکھ لیں تو ہم لوگوں کو دین سکھانے والے بنے، اپنے پہچانت میں لوگوں کو صحیح باتوں کی تعلیم دینے والے بنے، جو ہم سیکھے اس کو گھر والوں کو سکھائے، رشتہ داروں کو سکھائے، دوست و احباب کو سکھائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، ہر عمر کے طبقے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ نماز کے لیے اذان دی جائے گی۔ اور چھٹویں چیز یہ ہے کہ امامت کا مستحق وہ ہوگا کہ سب میں اچھا قرآن پڑھنے والا، اچھا قرآن کو جاننے والا، نماز کے وسائل سے واقف ہونے والا۔ تو ایسے بندے کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہیے اور بڑھنا چاہیے۔ مسائل وغیرہ کا علم نہیں ہے اور نماز پڑھانے کی ہماری حالت نہیں ہے، ایسے موقع پہ آگے کوئی اگر بڑھ جائے گا تو اپنی بھی نماز خراب ہم کریں گے، لوگوں کی نماز کو بھی خراب کرنے والے بنیں گے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عمرے کو جانے کے ارادے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ فرمایا اگر آپ اجازت دیں گے تو میں عمرے کو جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی اور یہ فرمایا لا تنسانا یا اخی بدعائک، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھولنا نہیں، یعنی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ حضرت عمر صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے جاتے وقت یہ فرما رہے کہ جب تم دعائیں کرو تو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ کہ جو آپس میں ہم ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت یہ کہتے ہیں کہ دعا میں خیال رکھیے، دعا میں خیال رکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے کہ جب کسی سے رخصت ہو تو دعا کی درخواست بھی کرنا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بڑا آدمی چھوٹے سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہے، یہ معیوب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بڑے ہیں ہر اعتبار سے،
اور اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و افضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے کہ ہمیں دعا میں بھولنا نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اشرکنا یا اخی فی دعائی کا، اے میرے پیارے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھنا۔ ایک میں لفظ ہے کہ بھولنا نہیں، اور ایک میں ہے کہ دعا میں شامل رکھنا۔ تو اس کو ہم آج ایزی نہ سمجھے یا ایسے ہی وقتی ایک رسمی چیز ہے، دعا میں خیال رکھیے۔ خاص طور پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بندہ عمرے کے لیے جا رہا یا حج کے لیے جا رہا یا ایسا عمل کر رہا کہ جس عمل میں قبولیت والی علامتیں پائی جاتی ہے، تو اس کو خاص طور پہ دعا کی درخواست کرنا۔ جیسے اس وقت حجاج کرام جا رہے ہیں تو ان سے خاص طور پر آدمی یہ کہنا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بھی کسی کو ودا کرتے کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت عمر کے پوترے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول تھا کہ اگر کوئی ان سے رخصتی چاہتا، ان سے علیحدگی چاہتا، جانا چاہتا ان کی مجلس سے، محفل سے، تو ان کو کہتے کہ میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہیں اس طرح ودا کروں جیسے میرے نبی ودا کرتے تھے۔ اور انہیں یہ کہتے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ ہم کسی کو بھی رخصت کرے اپنے گھر سے تو یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یعنی میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین کو، تیری امانت کو اور تیرے اعمال کے انجام کو۔ یہ دعا دے کے ہم اپنے گھر والوں کو، دوست و احباب کو رخصت کرنا، صرف دروازے پہ آ کے جا کے ہاتھ بتا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ دعا اگر ایک ہے تو یہ دعا نبی کیا تھا، اگر اللہ کے نبی کسی لشکر کو، فوج کو، جماعت کو بھیجتے تو اس میں صیغہ بدل دیتے، یعنی واحد کی جگہ جمع کا صیغہ، جیسے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، وہاں تھا کا اور یہاں پر کم، یعنی اگر سب کو بھیج رہے، کئی جنوں جا رہے ایک ساتھ، تو ان کو اس طرح کے الفاظ، ان دعاؤں کو ہمیں سیکھنا چاہیے، یعنی ہم اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو اور اپنے اولاد کو اللہ کے سپرد کر رہے، دعا کر کے کہتے اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے اور تیرے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ محافظ بنے، یہ دعا کر کے اگر ہم بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم صحیح معنی میں ان کو رخصت کرنے والے بنیں گے۔ اور آخری اس عنوان کے تحت جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی ارید سفرا، کہ میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، فزودنی، مجھے توشہ دیجیے، کھانے کا توشہ نہیں، مجھے کچھ اچھی باتوں کی نصیحت فرمائیے، میں سفر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقال زودک اللہ التقوی، قال زدنی، قال غفر ذنبک، قال زدنی، قال ویسر لک الخیر حیثما کنت، کہ اللہ کے نبی نے پہلے ان سے فرمایا کہ اللہ تجھے تقوی عطا کرے، تقوی کا توشہ عطا کرے، ایک تقوی والا بنائے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مزید دعا دیجیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا غفر ذنبک، اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مزید کچھ دعا دے دیجیے، تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ، تو جہاں بھی رہے اللہ تیرے حق میں خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ تین دعائیں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو رخصتی کے موقع پر، جدائیگی کے موقع پر، سفر کے موقع پر دی۔ پہلی دعا اللہ تجھے تقوی سے آراستہ کرے، دوسری دعا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے، تیسری دعا تو جہاں بھی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ کتنی جامع ترین دعائیں ہیں، اگر ہم کو عربی الفاظ یاد نہیں ہیں تو ہم اردو میں بھی ان الفاظ کو دوہرا لے سکتے ہیں اور دعا کے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ تمہارا محافظ بنے، اللہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ تم کو جہاں پر بھی رکھے خیر کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ دین پہ تم کو مضبوط کرے اور دین پہ قائم رکھنے والا بنے۔ ان دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ عنوان ہے کہ ہم کسی کو رخصت کرے تو کیسے رخصت کرے، وقتی رخصتی کیسی ہونی چاہیے اور دائمی رخصتی کیسی ہونی چاہیے، یعنی آدمی عمر کے اس مرحلے میں پہنچ جائے جہاں زندگی کے آثار نہ ہو تو اپنی اولاد کو بٹھا کر اتحاد کی نصیحت، اتفاق کی نصیحت، دین پہ قائم رہنے کی نصیحت، رشتوں کے بارے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت، یہ بھی کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور وقتی طور پر کوئی علیحدگی رخصتی چاہ رہا تو اس کو دنیا کی خیر خواہی کے ساتھ دین کی دعائیں بھی نوازنا
یہ ذمہ داری ہے۔ اس انداز میں اگر ہم رخصت کسی کو کریں گے اور کسی سے جدائی حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رخصتی کے درمیان بھی خیر مقدر فرمائے گا۔ تو بہرحال آج یہ اسی ایک عنوان پہ یہ درس مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ جو عنوان رہے گا وہ ذکر کریں گے کہ ہر کام کو دائیں طرف سے سیدھے ہاتھ سے کیسے شروع کرنا چاہیے، اس میں کیا برکتیں ہیں، کیا بھلائیاں ہیں، اور اللہ کے نبی کیسے دائیں ہاتھ سے سیدھی طرف سے کیسے ہر کام کو شروع کرنے کی آپ نے تعلیم و ترغیب دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔